بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 مارچ 2020 ہے، تو میں آج کی تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں آج کی تازہ خبروں سے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ سعودی حکام نے قبل ازیں سرکاری اداروں میں 2 ہفتوں کے لیے چھٹی کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں ایسے نجی سیکٹر جہاں کام کی نوعیت مختلف ہے، وہاں کارکنوں کو گھروں سے کام کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ متعدد سرکاری ادارے جن میں محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ یعنی جوازات بھی شامل ہے، اس کے اہلکاروں کو گھروں سے کام کرنے کے لیے تجرباتی مراحل کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ اسکولوں کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز پر بھی کام جاری ہے۔ اقامہ ختم ہونے پر اکاؤنٹ فریز نہ کیا جائے۔ سعودی شہریوں کا شناختی کارڈ اور غیر ملکیوں کا اقامہ ختم ہونے پر بینک اکاؤنٹ فریز نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے سعودی مالیاتی اتھارٹی نے تمام بینکوں کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق سعودی مالیاتی اتھارٹی ساما نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے حالات کا جائزہ لینے کے بعد صارفین کو مزید سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ساما نے مزید کہا کہ تمام بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سعودی شہریوں کا شناختی کارڈ اور غیر ملکیوں کا اقامہ اور پاسپورٹ ختم ہونے پر بینک اکاؤنٹ معطل نہ کیا جائے۔ ساما نے مزید کہا ہے کہ بینکوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ بینک اکاؤنٹ معطلی کے اسباب میں بعض پر وقتی طور پر کام نہیں کیا جائے گا۔ ساما نے مزید کہا کہ اسی طرح وہ اکاؤنٹ جن میں ایک عرصے سے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، انہیں بھی معطل نہ کیا جائے۔ ساما نے تمام بینکوں کو تاکید کی ہے کہ آن لائن سروس زیادہ سے زیادہ فعال کرنی چاہیے۔ اے ٹی ٹی ایم اور کریڈٹ کارڈ سروس فعالیات کو یقینی بنایا جائے۔ ریاض میں کاروبار بند کرنے کی خلاف ورزی پر 128 دکانوں کو بند کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے کہا ہے کہ دکانیں کھلی رکھنے پر 3 تجارتی مراکز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے پیش نظر باربر شاپس اور بیوٹی پارلر کو مکمل طور پر بند رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ فیصلے کی خلاف ورزی پر اب تک 8,398 باربر شاپ اور 2,385 بیوٹی پارلرز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ تفتیشی دوروں کے دوران متعدد شیشہ سینٹر اور کافی شاپس بھی بند کیے گئے ہیں۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ کاروبار بند نہ کرنے کی خلاف ورزی پر دکانوں کے مالکان پر جرمانے بھی ہوں گے۔ میونسپلٹی نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے فیصلوں پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سعودی عرب میں تحفظ صارفین انجمن کے مطابق ماسک اور دستانوں کے سرکاری نرخ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ماسک کتنے اقسام کے ہیں، اس کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ تحفظ صارفین انجمن کے مطابق صارفین سرکاری نرخ کے مطابق ہی ماسک اور دستانے خریدیں۔ اخبار 24 کے مطابق انجمن تحفظ صارفین نے بتایا ہے کہ ماسک 2 پرت یا 3 پرت والے ہوتے ہیں، جبکہ N95 قسم کے بھی ماسک ہوتے ہیں۔ انجمن تحفظ صارفین نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ 95 قسم کے ماسک عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے عملے کے لیے ہیں۔ وزارت صحت نے بھی اعلان میں کہا ہے کہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہر وقت ماسک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 صورتوں میں ماسک کا استعمال کیا جائے۔
ایک اس وقت جب کوئی شخص کھانسی یا نزلہ زکام میں مبتلا ہو، یا دوسرا اس وقت جب وہ کرونا وائرس کے کسی مریض سے مل رہا ہو۔ انجمن تحفظ صارفین نے ماسک کی سرکاری قیمتوں کے حوالے سے بتایا کہ ایک ماسک کی قیمت 60 حلالہ سے 1 ریال تک ہے۔ ماسک کی نوعیت اور برانڈ کے وجہ سے قیمت میں فرق ہوگا، لیکن اس کی قیمت 60 حلالہ سے 1 ریال تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 50 ملی لیٹر سینیٹائزر کی قیمت 8 ریال سے 18 ریال تک مقرر کی گئی ہے۔ قیمت میں فرق دواساز کمپنی کے لحاظ سے ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزارت داخلہ اور اس کے ماتحت سیکیورٹی اداروں سے متعلقہ کام کرانے کے لیے دفاتر جانے سے گریز کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا ہے، سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنے کام آن لائن ابشر کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ 200 سے زائد کام ایسے ہیں جن کے لیے وزارت داخلہ یا اس کے ماتحت کسی ادارے کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سارے کام آن لائن کرائے جا سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ ابشر سے 15 ملین سے زائد افراد مختلف کام کرا رہے ہیں، لہٰذا سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ابشر پر جا کر وزارت داخلہ اور اس کے محکموں سے مختلف کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور کارروائی مکمل کریں۔ بیان میں مزید کہا کہ اگر کوئی غیر ملکی یا سعودی کسی بھی کام کے بارے میں کوئی استفسار کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے وہ استفسار کر سکتا ہے۔ وہ نمبر 9200204005 ہے۔ نمبر کو میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 9200204005 یہ نمبر ہے۔ اگر آپ کو آن لائن کام کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔